جی خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو، اور سلسلہ جاری و ساری ہے ویکنڈ سویرے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جناب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا آج ہم جو ہے نا وہ زیادہ ڈسکشن کیونکہ آپ سے ریہیب سینٹر کی کرنی ہے، تو اگر ہم اس کو اسٹارٹ اپ میں ہی بچوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. کم از کم آپ کے پاس ایج کا کون سا کیس آیا جس میں آپ نے کہا ہو کہ یار یہ بڑا ارلی کیس آیا ہے، اس کو اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے تھا؟ ابھی تک سر اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو 12 ایئرس 14 ایئرس 16 ایئرس اس سے اباؤ جتنے بھی ایج کے لوگ ہیں تو اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ منشیات کا استعمال آج کل آپ کو پتہ ہے ایک فیشن بنا ہوا ہے، اور لوگ اس کو ایز اے فیشن ماڈرنائزیشن کے ساتھ کوریلیٹ کر کے استعمال کرتے ہیں. تو ایج کے ساتھ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ارلی اسٹیج پر بھی ہو جاتے ہیں اور بہت لیٹ اسٹیج میں بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ منشیات کا جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس کو ایز اے ڈیزیز کہا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک بیماری ہے اور اس کو ہم نے ایک ڈیزیز کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے. اسد اگر ہم بات کریں کہ 12 سال کی ایج کم از کم آپ کہہ رہے ہیں کیس آیا، اس بچے نے کیا کیا؟ چرس پی، سگریٹ پیا، ڈرگس، کون سی ایسی ڈرگس لی کہ جس میں وہ مبتلا نظر آیا؟ سر اس طرح کے کیسز اگر ہم دیکھ لیں تو گیٹ وے ڈرگ جو ہے وہ تو سگریٹ ہی ہے بیسیکلی، لیکن جو بچوں کا اس کے بعد ایکسپوجر ہو جاتا ہے جسے پیئر پریشر کہا جاتا ہے، ارد گرد اپنے صحبت سے جو لوگ، چونکہ 50% یہ چیز وہاں سے ہی ہو جاتی ہے، اپنے صحبت سے، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے، یا پیئر پریشر جس کو ہم سائیکولوجیکلی ٹرمز میں کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا فرسٹ ایکسپوجر پھر موسٹلی چرس کی طرف جاتا ہے، چونکہ چرس کو اس سوسائٹی میں اس کے لیے ایک بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھا گیا ہے کہ یہ ایک اسٹیمولنٹ ڈرگ ہے تو سب کچھ ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو اس کے بہت سیویئر قسم کے کنسیکوینسز ہے. اس کے جو ہے نا اس کی وجہ سے THC سائیکوسس یعنی نفسیاتی عارضے بہت زیادہ پڑ سکتے ہیں. تو یوزولی تقریباً چرس کی طرف ہی پہلا ایکسپوجر ہو جاتا ہے، سگریٹ، چرس. سگریٹ اور اچھا اگر ہم بات کریں اسد بھائی کہ چرس جب اسٹارٹ اپ میں کوئی بھی ڈرگز لے گا، میل لے گی، فیمیل لے گی، اس کو مزہ نہیں آتا، تو کیا اسٹارٹ اپ میں کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو دوبارہ واپس آ جاتے ہیں یا نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا جو ایک بار سٹارٹ لے لیا وہ پھر آگے چلتا جائے گا؟ سر اس میں ڈفرینسز ہے. ڈفرینسز اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی فرسٹ ٹائم نشہ لیتے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہتا، وومیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے فزیکل سمپٹم بھی ان کو شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ ہیومن نیچر ایسی ہے کہ یہ نا کریٹیوٹی یا ناولٹی کی طرف بہت زیادہ جاتی ہے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیو چیز ہو تو اس کو ہم ایکسپلور کر سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ اس میں کیا ہے، کوئی مزہ بھی ہے، کیونکہ ہم نے تو فلموں میں، موویز میں یہ چیز دیکھا ہے کہ شاہ رخ خان نے اس کو رومانٹیسائز کیا ہے، اجے دیوگن نے بوتل پکڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس طریقے سے اگر اس لحاظ سے ہم اس کا مطلب ہے کہ لو سٹوری میں جو ہی آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ ویسے ہی اپنے آپ کو دیوداس ٹائپ محسوس کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے. اس سٹریس کو مینجمنٹ جو ہے نا وہ ہم غلط چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. اس سٹریس کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. کبھی سر یس ٹوٹا تو آپ نے پھر اپنے آپ کو کیسے کیا، جوڑا کیسے؟ چونکہ سر میں بائی پروفیشن ایک کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ اور ICAP سرٹیفائڈ ایڈکشن پروفیشنل بھی ہوں، تو مجھے تو وہ نالج ہے سارا کچھ کہ اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے. کہتے ہیں نا جو اصل کھلاڑی ہوتا ہے وہی پھنس جاتا ہے، تو آپ وہ پھنسے نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں نہیں پھنسا. میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کیا، جس طرح کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف جانا، سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف جانا. دوستوں کا ایک بہت بڑا رول ہے. اگر آپ کے اچھا فرینڈ سرکل ہے، آپ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے ساتھ کیتارسس کرتے ہیں. کیتارسس بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے کہ کیا جو کرتے بھی ہیں آپ؟ کیتارسس کا مطلب ہے چیزوں کو نکالنا، بڑاس نکالنا، اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی نکالنے سے سب ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. جو لوگ خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، خود سے خود مشورہ کرتے ہیں، تو وہ خود سے جب خود مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، شیشے کے سامنے کر کے کوئی البریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، گاڑی چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کا بھی یہ نکل جاتا ہے یا ان کا نہیں نکلتا؟ نہیں نکل سکتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اور بھی تنہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، وہ لونلینس کی طرف جاتے ہیں، وہ اور بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ وی آر سوشل ہیومن، وی آر سوشل بینگز. انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے، جسٹ وی کین سے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو تب بھی ہماری لرننگ بھی ہوگی سوشل، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ایکسچینج کریں گے تو ہم اندر سے ہلکا فیل کریں گے. اسد علی نور صاحب یہ بتائیں کہ آج کل دل کے راز دیں کس کو؟ آپ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل لوگ یوز بھی بڑا کرتے ہیں. تو اس معاشرے کے المیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکیلے پن سے جان چھڑا کے بہترین دوستوں کا انتخاب بھی تو ایک بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی سوچ کا.
تو فرمائیے گا اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ہی ہے بالکل، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوستوں کا سلیکشن آپ نے بہت کیئرفلی کرنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا راز شیئر کر لیں، اپنی دل کی بات شیئر کر لیں اور وہ آپ سے پہلے باقی لوگوں کو پہنچ چکا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بہت کیئرفلی اپنے جو فرینڈ سرکل ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. اگر وہاں پر نہیں تو سائیکالوجسٹ کو بیسیکلی ان کے ایتھکس میں یہ سکھایا جاتا ہے، یہ ان کو میڈیکل ایتھکس دیے گئے ہیں کہ آپ نے پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکنا ہے. یہ اس کا ایک ہیلپ لیتے ہیں. اچھا، ایک بڑا عجیب سوال ہے سر، غور سے سنیے گا، مجھے اس کا جواب دیجیے گا. مجھے پتہ ہے کہ تقریباً 90% جو ہماری دیکھنے والی آڈینس ہے اس سے شکار ہوگی. ایک آپ کو نیوز ملتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی مرنے کی مل جاتی ہے، آپ کا کوئی بکنگ نہیں ہوتی اس کی مل جاتی ہے. چھوٹی بیڈ نیوز یا بڑی بیڈ نیوز مکس کرتے ہیں اس کو. ایک بیڈ نیوز ہے، اس کا فوراً سنتے ہیں تو آپ کو ٹینشن سی ہوتی ہے. اس ٹینشن کے بعد آپ کی یہ یہاں سے پین سٹارٹ ہوتا ہے، سر میں پین سٹارٹ ہوتا ہے. اس کو نکالنا یا یہ ہمیں فوراً سے ٹینشن فیل نہ ہو. میں تو ویسے جو پڑھتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے توکل اللہ کر لینا چاہیے، ہر بات اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی سائیکی کیا کہتی ہے اس حوالے سے کہ ہم اس ٹینشن کو، جیسے مجھے یہاں پہ آتے ساتھ صبح بول دیں کہ آپ کا آج شو نہیں چل رہا، آپ سارے گیسٹوں کو واپس بھیج دیں، تو مجھے ٹینشن ہوگی کہ میرے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ارینج کیے ہوئے ہیں سب کچھ، پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا. مطلب یہ چھوٹی سی ٹینشن ہوگی. پھر یہاں پہ کوئی اور ٹینشن گاڑی کا لگ جانا، مطلب مختلف چیزیں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہوں، لیکن مس ہیپ کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ سر یہ دو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نا، یہ ایک ہوتا ہے یو اسٹریس اور ایک ہوتا ہے ڈسٹریس. دونوں ہی اسٹریس کے اقسام ہے، کیٹیگریز ہے. اب اسٹریسفل سچویشن تو آپ نے بتا دیا، گاڑی لگ گئی، بوس نے ڈانٹ لیا، کچھ اور ہو گیا. اب اس اسٹریس کو ہم نے لینا کیسا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے پاس اس طرح کی نالج ہونی چاہیے کہ ہم اس اسٹریس کو ڈسٹریس نہ لیں. ڈسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو مزید گرو کرنے سے روکے، وہ آپ کو کام کرنے سے روکے اور اس کی جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہے اس کو اپلائی کرنے سے یا سمجھنے سے آپ کو روکے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈسٹریس نہیں لینا، آپ نے یو اسٹریس لینا ہے. یو اسٹریس کا مطلب ہے پازیٹیو اسٹریس، کہ چلو گاڑی لگ گئی تو کیا ہو جائے گا، دوبارہ اس کا ہم نے ڈینٹ شینٹ کروانا ہے اور ٹھیک ہو جائے گا. اگر باس نے ڈانٹ لیا تو میرے اچھائی کے لیے کیا ہوگا، میں نے کیا کرنا ہے، باس کو اس طریقے سے پرفارمنس دکھانی ہے تاکہ وہ مجھے نیکسٹ ٹائم اپریشیٹ کرے، بجائے اس کے. چلیں یہ تو ہو گیا. اب آج بندہ فلاپ ہو گیا، مکان گر گیا، فراڈ ہو گیا، مطلب کنفرم ہو گیا کہ اب ریکوری کے چانسز کم ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مطلب کچھ کروڑوں کا نقصان، پیسہ ڈوب گیا. اس کو کیسے ریکور کرنا؟ سر ریکوری کہنا، کیونکہ ریکور ان دا سینس یہ کہ اپنے آپ کو نارمل کیسے کرنا. یس، لائف از دا نیم آف اسٹرگل. آپ نے کنٹینیو اسٹرگل کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب بہت کچھ آپ نے کر لیا، وہاں پر آپ کے ساتھ ایک اسٹیج پہ اس طرح کا میس ہیپ ہو گیا کہ آپ کا یا تو فائنینشیل لاس ہو گیا یا آپ کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی جسمانی لاس ہو گیا. تو جسمانی لاس اگر ہو گیا اس کا بھی حل تو ہے، وی ہیو کوالیفائڈ ڈاکٹرز، آپ نے ان کے پاس جانا ہے. اگر فائنینشیل لاس ہو گیا تو آپ کے پاس لرننگ تو ہے، اسکلز تو ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے وہ فائنانسز، وہ جو منی تھی وہ تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے کمائی تھی، جو بھی طریقہ تھا. آپ دوبارہ سلولی اینڈ گریجولی، اسے کہتے ہیں سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن، آپ نے سلولی اینڈ گریجولی دوبارہ اسی طرف جانا ہے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو دوبارہ اپنے قابو میں لانا ہے. اگر ہم اس کی دوسری طرف آتے ہیں خواتین کے، کیونکہ کہکشاں بھی موجود ہیں تو ان کو بھی شامل کرنا ہے. مجھے کچھ سوال بھی اسی ریلیونٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. اسد، اگر ہم اس کو تینوں چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، بچے، میل اور فیمیل، اگر میں کہوں کہ کامن طریقہ کیا ہے اسٹریس سے نکلنے کا اور اس چیزوں سے دور رہنے کا، ایک آسان طریقہ کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھی بیٹنگ کرنی ہے تو ٹیکنیک اپنا لو، سیدھے بیٹ سے کھیلو، وی میں کھیلو. اینکر وہ اچھا ہے جس کو باتیں بہت آتی ہوں، باقی چیزوں کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہر طرح سے انٹرٹین کرنا. آپ کا اسی طرح کہ آپ کا ریہیب سینٹر ہے تو اس میں اکوپمنٹس پورے ہونے چاہیے، اچھی لوکیشن پہ ہونا چاہیے، تو چل ہی جائے گا. فرمائیے گا کہ ہمیں ایک نشے کو دور کرنے کے لیے، اس لعنت کو دور کرنے کے لیے ایک کیا سمٹم ہے جس کو اپنا لینا چاہیے تو پھر ہم درستی کی طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں، اگر ہم نشے کی دلدل کی بات کریں یا اس کی لت کی بات کریں یا اس کی بیماری کے حوالے سے بات کریں، اس میں اگر بندہ پھنس جائے تو اس کا تو پراپر ٹریٹمنٹ ہے، وہ ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے، آسان ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا جو سٹیج ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کا سبسٹینس اپنے سٹاپ کرنا ہے، جو نشہ وہ لے رہا ہے اس کو ہم نے بند کرنا ہے، اور ان کے جو وڈرالز، جو ایکیوٹ وڈرالز اور پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز آ جاتے ہیں ان کو ہم نے مینیج کرنا ہے. اس میں ہمیں میڈیکل ہیلپ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو سیک
پراپر میڈیکل اینڈ پروفیشنل ہیلپ. جب وہ نارمل ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپیز کی طرف آنا ہے. ہم نے اس پیشنٹ کو اس طریقے سے سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ خود مان لے کہ واقعی میں اس چیز کی وجہ سے سفر ہو رہا تھا, میرا سوشل لائف ڈسٹرب تھا, میرا فزیکل ہیلتھ ڈسٹرب تھا, میرا سائیکولوجیکل ہیلتھ ڈسٹرب تھا, میرے ریلیشن شپ اس کی وجہ سے ڈسٹرب تھے, مجھے فائنینشیل لاسز آپ کو ریلائز ہو جائے, مجھے فائنینشیل لاسز اس کی وجہ سے کرنے پڑے. اگر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال ہو جائے اس پیشنٹ کی, ان کو پھر آپ سائیکو ایجوکیٹ کریں, ان کو مختلف قسم کے ٹیکنیکس. اچھا, کہکشاں کہہ رہی تھی جی کہ پیسے کا زیادہ ہونا نشے کا باعث بنتا ہے, تو کیا از اٹ ٹرو کہ صرف پیسے کا بڑے سارے امیروں کے بچے اچھے بھی تو ہوں گے نا یار؟ میں اگر کہوں سر بینگ پروفیشنل ان دا فیلڈ تو اس کا پیسے کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اس چیز کا, لیکن بہت سارے غریب بچے بھی پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹریس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈرگس کے یا ایڈکشن کی بیماری کے علاوہ خوشی میں بھی تو بچے کر لیتے ہیں نا. 12-13 سال کے بچے کو کون سا اسٹریس ہے ایسا ہی جس وجہ سے وہ نشے پہ لگ رہا ہے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 50% لوگ اپنے پیئر پریشر یعنی ارد گرد کے صحبت کی وجہ سے نشے کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. ان کو وہاں پر کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو ٹرائی کر لو. کوئی بھی نیو چیز ہو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے, واٹ از دس. ٹھیک ہے, جب آپ دیکھیں گے اور آپ نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس کے 2-4 فائدے بھی غلطی سے بتا دیے تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے, آپ کریں گے. یہ جو کیا جاتا ہے یہ اٹیمپٹ موٹیویٹڈ اٹیمپٹ ہوتی ہے یا بس ویسے دوستوں یاروں میں بیٹھ کے بات کر لی تو ہو گیا, یا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتا ہے؟ یہ جو ڈرگز مافیا ہیں ان کو پراپر ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ تم لوگ اس کو اس پہ لگاؤ, یہ ایسا ہوتا ہے یا یہ باتیں فضول ہیں؟ نہیں جی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. سر جتنے بھی پیشنٹ آج کل ہم نے دیکھے, کیونکہ ہم تو پیشنٹ کی ان ڈیپتھ ہسٹریز لیتے ہیں, ان کے روٹ کازز پہ ہم کرتے ہیں کہ ایڈکشن کے روٹ کازز کیا ہے کسی پیشنٹ کے, تو موسٹلی یہی بتاتے ہیں کہ یس جو سپلائرز ہے, جو ڈیلرز ہے, ان کا اس میں ایک رول ہے. وہ آپ کو اس طرح کی گیدرنگز میں لے کے آتے ہیں یا شروع میں فری آف کاسٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بھی میں نے سنا ہے اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں آپ کو فری آف کاسٹ وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتے تاکہ آپ کو اس کا تھوڑا سا چسکا لگے. کیونکہ بیسیکلی ڈرگس کرتے کیا ہے, آپ کے برین میں جو خوشی والے ہارمون ہے, جو ڈوپامین ہے, جو سیروٹونین ہے, اس کو فلیٹ کر دیتے ہیں, اس کو بہت زیادہ مقدار میں ریلیز کر دیتے ہیں. آپ کو یوفورک ریکال آ جاتی ہے, آپ بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹیڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ اس قسم کی فیلنگز آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ تو آلریڈی پلیجر کی تلاش میں, خوشی کی تلاش میں, ہر کوئی چاہتا ہے میں خوش رہوں. ٹھیک ہے, لیکن بات کے جو کنسیکوینسز ہے اس کا نہ بچے کو پتہ ہے. یہ خوشی کا مطلب کیا ہے جی؟ بڑا ایک سمپل سا سوال ہے کہ خوشی کا مطلب کیا ہے. مطلب خوش آپ کوئی ڈانس شانس کرتے ہوئے خوش نظر آ سکتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہوئے, کچھ اچھا کھاتے ہوئے, مطلب ایکچوئل مین واٹ از دا مین آف ہیپی؟ یس, یہ سر اسٹیٹ آف مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کس چیز میں خوش محسوس کرتے ہیں. اسٹیٹ آف مائنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو پاکستانی قوم تو کسی کی گاڑی کو پینچر دیکھے تو اس کو بھی بڑے مزے سے ہوتا ہے کہ پینچر لگا. مطلب ہم تو بڑی عجیب قوم ہے, ہم تو کہہ رہے تھے یہ چیک کر آج پھر پٹرول بڑھ گیا. مطلب ہمیں تو انجوائے کرنے میں تو ہم ویسے فیصل آبادی جھکتے ہیں, ہمارے یہاں مشہور ہیں, لیکن اوور آل پاکستان میں تو ہر جگہ جھکت ہو ہی رہی ہے. ہم جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ٹرولنگ پہ جائیں تو ایسی جھکتے بناتے ہیں اور اتنا ہم کمال کر دیتے ہیں, ہم تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو اس کو پھر ہیپی کہیں گے یا یہ کیا ہے؟ یہ سر ایک ٹیمپرری ریلیف ہے. ہیپینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے فیس پہ بہت زیادہ اسمائل ہو تو آپ ہیپی ہے. اس کا مطلب ابنارملٹی بھی ہو سکتی ہے. ہر ٹائم اگر آپ کا موڈ کھلا رہے گا, چھوٹے جب پاگل ہو آپ تھوڑے سے پاگل ہیں نا. بالکل. تو اصل میں جب ہم نارملٹی اور اب نارملٹی کی بات کرتے ہیں تو نارمل وہی ہے جو سوسائٹی میں ایک کلچر میں ایکسیپٹیبل ہو, سوشلی مورلی ایکسیپٹیبل ہو. اب اگر وہاں پر کوئی بھی چیز ایسا ہو جس میں آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا آپ آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب نارملٹی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے, اسمائل سویٹ کے بچہ واقف آ اگر اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہے. ہاں, یہ جو آپ ابھی آپ نے اسٹریس کی بات کی, جس طرح کہ پیٹرول بڑھ گیا, پنکچر لگ گیا, گاڑی لگ گئی, تو یہ ٹیمپرری چیزیں ہیں. نہیں, ہم دوسروں کو پریشان دیکھ کے زیادہ انجوائے کرتے ہیں. یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں تو میرا تو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. میرا تو بڑا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. میں تو یہ بھی دیکھ چکا ہوں کہ کسی کی جاب ختم ہو جائے, ہم تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں انہوں سمجھایا سی پر نہیں منیا ایسا. مطلب ہم مطلب رشتے دار جو ہے نا ابھی مطلب ہنستے ہوئے بتائیں یار ان کے تو مکان گر گئے. مطلب یار اس میں کون سا خوشی والی بات ہے, اللہ معاف کرے. تو آپ کا کوئی ایکسپیرینس؟ یہ خوشی نہیں ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہیں الحمدللہ, اور اسی گولا کے آپ, انہی لوگوں کے ساتھ میرا زیادہ انٹریکشن
آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں رہا کہ کسی کا وہ پنکچر دیکھ لیا اور مجھے خوشی ہوئی. نہیں آپ کو نہیں ہوئی ہوگی, مجھے بھی نہیں ہوتی. ہم پاکستانیوں عوام کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے مجھے کسی کا پنچر لگاتے ہوئے خوشی ہوگی. اچھا اگر ہم دوسری طرف جاتے ہیں, کیا کشان آپ کو انوالو کرتا ہوں اس میں, اگر ہم ایک اور چیز کی طرف جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے, ہیپی کا مین انہوں نے بتایا, آپ کے قریب واٹ از دا مین آف کہ ایک انسان خوش انسان ہے. مطمئن ہونا ایک علیحدہ بات ہے, خوش ہونا مطلب کیا لیں گی آپ؟ اچھا, خوش اور مطمئن ایک ہی چیز ہے. اگر آپ ٹائملی سو رہے ہیں, آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ کو کھانے کو اچھا مل رہا ہے, یا جو چیزیں ہیں لائف میں آپ اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو آپ خوش رہتے ہیں. جب ہم کمپلیننگ کی طرف آتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے ہونا چاہیے, تو وہاں ہمیں خوشی نہیں ملتی. خوشی ہمیں تب ملے گی جب ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ چیز ہو گئی ہے, اب اس کے حل کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ معاملات اور مسائل تو زندگی میں لگے ہی رہتے ہیں. یاسر صاحب ہمارے پاس فوٹیج تیار ہیں جی, جو لوپ کی مین فوٹیج ہے وہ بتائیے گا. اسد, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹائم ریلیکس ہونے کی, تو وہ کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ سر سب سے پہلا جو آپ نے ٹیکنیک اپنانا ہے, اپنے روٹین کو مینیج رکھو. آپ کا جو سلیپ ایک سائیکل ہے وہ مینیج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پوری رات جاگے اور دن کو سوئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دا بیسٹ سلیپنگ ٹائم جو ہے وہ 10 PM سے لے کر 4 AM تک ہے, جو کہ میرا خیال سے مذہب نے بھی یہی ریکمینڈ کیا. 10 PM سے 4 PM 4 AM یار 12 بجے تک تو گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں گلیوں میں, اور سارے جاگ رہے ہوتے ہیں. ہم جلدی سو جائیں تو دروازہ بجا کے پوچھے گا بجان خیر ہے, بیمار تو نہیں ہوئے؟ وہ تو سر ہم سب کے خراب ہے روٹین, میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن جو سب سے پہلے ہم نے کام کرنا ہے اپنے روٹین پہ کام کرنا ہے. ہمارا روٹین ٹھیک 9:30 10 بجے آج کل جماعت ہو رہی ہے, صرف 9 تک جماعت ہو جاتی ہے, تو آپ عشاء پڑھیں اچھی سے کر کے. تو لیکن کرنٹ افیئر کے شو دیکھنے ہوتے ہیں, بڑی پرابلم ہے نا یار, اس طرح تو آپ نہ کریں. کرنٹ افیئرس کے شو بے شک آپ دیکھ لیں, سلیم صاحب کو 11 بجے کے بعد نہ دیکھیں, باقی جو بھی 11 سے 12 ہم اپنے چینل کو دیکھتے ہیں نا, یہاں پہ انٹرٹینمنٹ جاری ہوتی ہے, تو وہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے. مطلب چلیں آپ ایک کہتے ہیں کہ آپ لوپ یہ نکالتے ہیں کہ آپ 11:30 12 بجے سو جائیں, 12 سے صبح 4 5 بجے تک 6 گھنٹے سلیپ 6 آورس کا جو سلیپ ہے نا, ایڈلٹ جو میں جس ایج میں ہو, آپ جس ایج میں ہے, جو ایڈلٹ کے ایج ہوتے, 6 آورز از انف فار ایوری ون. اس میں کچھ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ جائیں گے تو ہمارے روٹین اور میں تو سچی بات بتاؤں, میں 8 گھنٹے سے کم سوتا ہی نہیں. نہیں یہ بری آپ پہ پھر بلیسنگ ہے. 6 to 8 ہے. ہاں مطلب یہ بری عادت ہے. میں تو یقین کریں کہ 7.5 گھنٹے سو لوں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ آج کچھ تھوڑا سا کم ہے, پورا کرنا چاہیے تھا. تو یہ 8 گھنٹے نیند ٹھیک نہیں ہے. 6 to 8 جس طرح مس نے بھی بتا دیا, یہ ریکمینڈیڈ ہے. لیکن ایج ریلیونٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری ایج ہے, اس میں اگر 6 آورس کی پراپر سلیپ ہو, ٹرمینل سلیپ نہیں. ٹرمینل سلیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند آنا اور پھر بریک ہو جانا, نیند آنا اور پھر بریک ہو جانا. اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اور بھی زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ چڑچڑاپن کے شکار ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سلیپ کے روٹین اگر آپ کے ٹھیک ہو, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کام شام کے روٹین ہیں, باہر جانے کے انجوائمنٹ کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. بچوں کو اپنے ٹائم دینا ہے, فیملیز کو اپنے ٹائم دینا ہے, دوستوں کو اپنے ٹائم دینا ہے, لیکن ٹائم ایسا دینا ہے جس کو آپ یوزفل بنائیں, جس کو آپ بالکل ویسٹ نہ کریں. مطلب اگر بچوں کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے, یو آر سپوز ٹو ٹیچ دیم سم تھنگ. آپ نے ان کو کچھ اچھا سکھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان کا بھی ٹائم ویسٹ کریں, اپنا بھی ویسٹ کریں. اگر آپ نے کسی ریلیٹیو کو ٹائم دینا ہے تو ان سے بھی آپ کچھ اچھا کچھ ایڈوائس سیکھ کر سکتے ہیں. اچھا چلیں جی, ہم جو ہے نا وہ اسد سے ایک اور چیز بھی جانتے ہیں. اسد, اگر ہم کلوز دیکھیں, فائنل میسج میں کیونکہ آپ کا لوں گا, کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں 4 چیزوں میں سے بتا دیں کہ ہم کون سا نشہ ہے جو یہ کہتے ہیں نا, یہ نشہ چھوڑ کے آپ یہ کریں, آپ یہ نشہ چھوڑ کے یہ کریں, یہ چھوڑ کے یہ کریں, تو کوئی ایسا نشہ بھی ہے جو آسانی والا ہو, یا سارے نشے برے ہیں؟ سارے نشے برے ہیں. یہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مورلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر ہم ریلیجیس یا اسپریچولیٹی کے لحاظ سے دیکھیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کا ہماری لائف پہ کہیں نہ کہیں ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکلی ہے, چاہے وہ فزیکلی ہے, چاہے وہ سوشلی ہے, چاہے وہ مورلی ہے. تو کوئی بھی نشہ سوشلی یا مورلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. وی آر سپوز ٹو, کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو بالکل نارمل روٹین کے تحت رہ سکیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہمارا جو سلیپ ہارمون ہے, جس طرح کے بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی سلیپنگ پلز لیتے ہیں یا دوسرے ٹرنکویلائزر ایڈکشن میں اوپر جاتے ہیں, کہ ان کا جو نیند ہے وہ خود بہت نہیں آتی. ان کے جو میلاٹونین ہارمون, ریسٹورل ہم نے ایک وہ سب سے جو ہے نا, اس میں میرے حال میں الکوہل بھی شامل ہے. الکوہل بھی ہے, اور اس میں ٹرنکویلائزر ہے جو میں نے جس کا نا جو جنرک نیم ہے ٹرنکویلائزر. اچھا, ہم اس پہ دوبارہ پروگرام بھی یہ کریں گے. ہمیں میڈم نے جوائن کیا, میڈم معصومہ نے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین کی سائیکی جو ہے, اسد علی نور صاحب, بس آخری سوال ہے, میں نے پھر جانا ہے اپنے اینڈی لینڈ کی جانب. مجھے فرمائیے گا کہ کیا یہ سائیکی جو ہے
یہ واقعتاً اس قدر ہے سینسٹیو جس طرح الزام لگا دیے جاتے ہیں, یا اتنی بھی بات نہیں ہے؟ سر ویسے اگر ہم اسپیسیفکلی کہیں تو تھوڑا سا جینڈر ڈسکریمنیشن ہو جائے گا, بٹ سینسٹیوٹی ہے اور یہ ان کی نیچر میں ہے, اور میرے خیال سے یہ ان کا بندہ بھی ہے فیمیلس کا, اور ان کو اسی طریقے سے کیونکہ تھوڑا سا اٹینشن سیکنگ بیہیویئر زیادہ ہو جاتا ہے. میلس تو رسپانسبلٹیز بھی زیادہ لیتے ہیں, وہ دباؤ بھی برداشت کر لیتے ہیں, زیادہ کوئی پریشر ہو بھی برداشت کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. فیمیلس کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے, بٹ وی انکریج دیم. اگر کوئی ورکنگ وومن ہے اور وہ مس کی طرح اس طرح بڑے بڑے کام کرتے ہیں, سو وی آر سپوز ٹو سپورٹ دیم. دوسری طرف ہم نے ان کو انکریج بھی کرنا ہے اور اپریشیٹ بھی کرنا ہے. اس میں بھی ایک اور چیز ہے, بعض دفعہ میڈم لڑکیاں اپنا فیلئر سارا مردوں پہ نہیں تھوپ دیتی. نہیں, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. نہیں ہوتا, مطلب مجھے تو نہیں ایسا لگتا. کیوں جی بھائی جان, مجھے یہ فرمائیے گا کہ ہاں جی میں تو اس وجہ سے کام نہیں کرتی, یہاں پہ ہیراسمنٹ تھا, اس کے اسکلز خود نظر آ رہے ہیں کہ وہ اسکلز ہی نہیں ہیں. ٹاپک میرا کہیں اور چلا گیا ہے, لیکن ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جن کے اسکلز نہ ہوں وہ میدان چھوڑنے کے لیے مردوں پہ بلیم کر کے چھوڑ جائے گی. جس کے اسکلز اچھے ہوں گی وہ انہی اسکلز کے ساتھ مردوں کا مقابلہ کر لے گی. وہ عورتیں ہوتی ہیں, سوری میں صرف ایک بات, اگر مجھے وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر اسٹیٹک سینس نہیں ہوتی, جن کے اندر اسٹیٹک سینس نہیں ہوتی, وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا کے میدان چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ہم جیسے لوگ فائٹ کرتے ہیں, فائٹ کرنا چاہیے. دیٹ از اے پوائنٹ. ہم نے اس کو جنرلائز نہیں کرنا, کیونکہ بہت زیادہ سپورٹنگ اور بہت بڑے بڑے نام ہم نے دیکھے, جس طرح ملالا یوسفزئی ہمارے کے پی سے ایک بڑا نام تھا, یو ریممبر, گولڈ وہ آسکر ایوارڈ بھی لے لیا. آپ کے پاس 110 نام ہے جی, آپ گنے, آپ میڈیا کی ساری اینکرز کا نام گنے. آج جو آسمہ شیرازی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں نا, مطلب مریم نواز کی آپ بات کریں, اگر وہ مردوں میں بیٹھی ہوتی ہے نا, بے شک ان کے باپ کا نام نواز شریف ہے, لیکن وہ ہے تو لڑکی نا, خاتون ہے. آپ بے نظیر بھٹو کی بات کریں, وہ بھی اکیلی لڑتی رہی ہیں فائٹ, انہوں نے تو جیلیں بھی برداشت کی ہیں. آپ وہاں سے شروع کریں اور پھر آپ آتے آتے ہماری اینکرز کو گنے, نیوز اینکر کو. ہریسمنٹ ان دا سینس یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سائیکی ہے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میڈم یو آر لکنگ گورجیس. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کریں, آپ اچھی لگ رہی ہیں. آپ اس کو کہیں کہ اے لینڈ مارے آتے وہ مطلب نہیں, ٹھیک ہے وہ سمجھ آتی ہے بات, لیکن آبویسلی جب آپ کو پن پوائنٹ اور پرسنلی فونز پہ اٹیک کیا جاتا ہے نا, پرسنل میسج, وہ ایموجی دل والا بھیجنا آج کل ہیراسمنٹ میں آ گیا نا. بالکل, اس پہ ڈائریکٹ کنورسیشن کرتے ہیں آپ کو ہراسمنٹ کرنے کے, اس پہ امپریسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ہاں وہ سنا ہے کہ اس پہ ہراسمنٹ والا سین ہو گیا. چل میڈم, ہم اگر اس گفتگو کو سمیٹیں تو مجھے فرمائیے گا کہ ہم اسکلز کیسے سکھائیں اپنے لوگوں کو. دیکھیے, پہلے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگلا جو بچہ ہے یا کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی بھی انسان, لڑکا لڑکی بچہ جو سیکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ سیکھنا, دیکھیں میرے ورڈ کو پھر دوبارہ میں بتاؤں گی, سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی لگن, آپ کا پیشن اور پیشنس سے آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. جیسے میں خود کہتی ہوں کہ پیشنس اور پیشن اگر ہو تو آپ کا کام ریکگنائز ہوتا ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آ کے. تو میرا بس یہی میسج ہے ینگسٹرس کے لیے کہ آگے بڑھیں اور اپنے پیشن کو سامنے رکھیں, اور اپنے ایستھیٹک سینس کو رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جو خوبیاں ہیں آپ کے اندر, جس میں آپ اپنا نام منوا سکتے ہیں, وہ 24 گھنٹے پیسوں کے پیچھے نہ بھاگیں. 24 گھنٹے پیسوں کے پیچھے نہ بھاگیں, لیکن ہاں جہاں جینوینلی آپ کو ضرورت ہو آپ ان سے ضرور ڈیمانڈ. میں جب بھی اچھا فوٹوگرافر کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو مجھے وہ 3 ایڈیٹ کا فرحان یاد آتا ہے. جی بالکل. اور وہ جو اینڈ پہ بولتے ہیں نا ابا نہیں مانیں گے, تو وہ والا چکر ہوتا ہے کہ ہم فوٹوگرافی کو بڑا ایک چھوٹا سا سمجھتے ہیں کہ یار کی تصویریں بنانی ہیں. پتہ بہت محنت لگتی ہے. جی جی. 24 گھنٹے جب آپ یہاں پہ بیٹھے دیکھ لینا, آپ کے پاس میرے خیال میں آئی فون ہے, میرے پاس ہے, تو ہم ان کو پکڑاتے ہیں. اب ہم جیسا جب بندہ پکچر بنائے گا تو وہ ایسی بنائے گا کہ بندہ کہے گا کہ نہ ہی بناتا تو اچھا تھا, اور ایک اچھا پروفیشنل بنائے گا تو وہ اسی موبائل سے بنائے گا تو 2-4 فلٹر لگا کے اس نے برائٹنس بڑھا کے دے دینی ہے. تو ایسا ہے بالکل. فائنل میسج کیا دیں گی بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے میں خصوصی طور پہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جگرے کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھیں, یا کیا کہیں گی کہ یہ اس فیلڈ میں نہ آئیں؟ میرا ایک سلوگن ہے, 3 سلوگنز ہیں میرے. ڈو اٹ, پروو اٹ اینڈ نیل اٹ. واہ واہ. دیکھیں آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, آپ پروو کریں دنیا کو, اور آپ اپنا نام منوائیں چاہے جو مرضی ہو جائے, اور اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. آپ نے کہا میرے 3 سلوگن ہیں, تو میں نے کہا کہنے لگی ہیں روٹی, کپڑا اور مکان. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اگر جب پیسے نہیں بھی مل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نہیں وہ آپ نعرہ لگا رہی ہیں نا, عوام الناس کے لیے نعرہ لگا رہی ہیں نا. اچھا اسد, کیا میسج ہو گیا اپنا؟ میرا میسج اسپیشلی پیرنٹس کے لیے ہے, کیونکہ فیلڈ ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ, سائیکیٹرک ایلنس ٹریٹمنٹ.
تو نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ یہ ہمارا سلوگن ہے. اور ساتھ ساتھ پیرنٹس بہت نظر رکھے, بی کیئرفل اباؤٹ یور کڈس, اسپیشلی اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھے, ان کو سائیکو ایجوکیٹ کریں بہت ساری چیزوں کے بارے میں, ٹیچ دیم واٹس گڈ واٹس بیڈ, واٹس رائٹ واٹس رانگ, یہ آپ ٹیچ کریں تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ کے بچے کسی غلط چیز میں نہیں پڑیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ دونوں کا شکریہ. کہکشاں موجود تھیں ان کا شکریہ, آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے جی گلشیر خان صاحب, بڑی پیاری شاعری سنا رہے تھے, ان کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کر قصہ مختصر کہیں تو آج کا جو مین ٹاپک تھا ہمارا ڈرگس کے حوالے سے, بچہ آپ کا رات کو لیٹ آ رہا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ رہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس سمیسٹر کی کتنی فیس مانگ رہا ہے اور آپ اس کو کتنی دے رہے ہیں, تو یہ بھی ذرا خیال رکھیں گا. وہ کس گیدرنگ میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اچانک سے اس کی گیدرنگ بدلنا, اس کی عادات بدلنا شروع ہوئی ہیں تو آپ اس کے اوپر نوٹ رکھیں. ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ شاید بڑا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ چیز کر رہا ہے. یہ جو آپ کا شاید بڑا ہونے کا مسئلہ ہے نا, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی منہ کی بو سونگے کہ کیا وہ واقع باعث سگریٹ سے سٹارٹ تو نہیں لے رہا, سگریٹ, چرس, افیم, پھر یہ ڈرگس کا جو سلسلہ ہے جاری و ساری ہوتا ہے, اور ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک شخص کی وجہ سے. اللہ نہ کرے اگر میں ڈرگز ایڈک ہو جاؤں تو میرے ماموں کا تعارف کرا کے کہا جائے گا کہ فلاں کا بھانجا ہے, میرے والد صاحب کا بول کے کہا جائے گا اس کا بیٹا ہے, میرے چاچو کا بول کے بتایا جائے گا کہ فلاں کا یہ بھتیجا ہے. ایک پورا خاندان جو ہے اس میں انوالو ہو کے اپنی انسلٹ کرواتا ہے. اور صرف اتنی بات ہے کہ آپ نے اس کو, جیسے بھائی نے فرمایا کہ 12 سے 20 سال کے کیسز میں زیادہ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کو 1 سال کی عمر میں جب نماز کی طرف لگاؤ تو آہستہ آہستہ ان کے حقوق اور آپ کی اویئرنیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک دن جب آپ ان کا کنسیپٹ یہ بات پہ کلیئر کر لیں گے کہ ڈرگس انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے جلدی موت واقع ہوتی ہے, اس کے اندر اگر آپ لگو گے تو معاشرے کے اندر آپ کی امپورٹنس, آپ کے خاندان کی امپورٹنس, آپ کے بہن بھائیوں کی امپورٹنس آپ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. تو یقیناً اس بچے کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہی وہ تمام ان لعنتوں سے پاک ہو جائے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیزز والے کا, فاسٹسٹ گروئنگ برانڈ ان پاکستان, پراؤڈ پاکستانی برانڈ. اسلام آباد چائے بنانے والوں کا شکریہ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پہ اپنا فضل کرم مہربانی فرمائے. جو ہمارا کل اینڈی لینڈ والا ٹاپک رہ گیا بشرط زندگی, وہ آپ سے ڈسکس کروں گا. اللہ نے